سوچیں ایک لمحے کے لیے، بارش تیز ہو رہی ہے، سٹریٹس میں پانی جمع ہو رہا ہے، لیکن اب کی سٹریٹ میں نالا بند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی نے وہاں مٹی اور اینٹیں ڈال کر راستہ بند کر دیا تھا۔ آپ پھر تصور کریں، ایک ملا رات کے وقت سمندر میں سفر کر رہا ہے اور لائٹ ہاؤس کی روشنی غائب ہو چکی ہے، صرف اس لیے کہ کسی شرارتی شخص نے وہ بتی توڑ دی۔ ایسی حرکات نہ صرف خطرناک ہیں بلکہ قابل سزا بھی ہیں۔ ہم آج بات کریں گے تعزیرات پاکستان کی دفعات 432، 433 اور 434 پر، اور یہ جانیں گے کہ قانون ایسے افراد کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ دفعہ 432، پانی بھرنے نکاس آب میں رکاوٹ کے ذریعے نقصان۔ مثال، ایک شخص نے ذاتی دشمنی میں محلے کے نالے میں پتھر اور کچرا ڈال دیا۔ بارش آئی تو پورے علاقے میں پانی کھڑا ہو گیا، گھروں کو نقصان ہوا، بچوں کی کتابیں اور لوگوں کا سامان بہہ گیا۔ دفعہ 432 کہتی ہے کہ جو شخص کسی ایسی حرکت کے ذریعے نقصان کرے جو سیلاب نالے کی بندش کا سبب بنے اور اس کے نتیجے میں نقصان ہو، تو وہ 5 سال تک قید، جرمانہ دونوں کا مستحق ہے۔ یہ جرم تب بھی بنتا ہے اگر مجرم کو علم ہو کہ اس کی حرکت نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ دفعہ 433، لائٹ ہاؤس سمندری نشانی کو نقصان پہنچانا۔ مثال، کراچی کی بندرگاہ کے قریب ایک نوجوان نے شرارت میں سمندری نشانی بوئی کو ہٹا دیا۔ نتیجہ، ایک کشتی چٹان سے ٹکرا گئی اور مسافر زخمی ہو گئے۔ دفعہ 433 کے مطابق اگر کوئی لائٹ ہاؤس سمندری روشنی نشان بوئی کو نقصان پہنچائے ہٹا دے اور اسے جہازوں کی رہنمائی کے لیے کم مفید بنا دے تو اسے 7 سال تک قید، جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ جرم نہایت سنگین ہے کیونکہ اس سے انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دفعہ 434، سرکاری سنگ میل کو نقصان پہنچانا۔ مثال، ایک شخص نے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے سرکاری لگایا ہوا سنگ میل ہٹا دیا تاکہ حد بندی تبدیل ہو جائے۔ دفعہ 434 کے مطابق اگر کوئی شخص سرکاری اتھارٹی سے لگایا ہوا سنگ میل ہٹائے یا کم مفید بنا دے تو اسے 1 سال تک قید، جرمانہ دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ جرم زمین کے تنازعات میں اکثر کیا جاتا ہے اور عدالت اس کو سنجیدہ لیتی ہے۔ قانون صرف عدالتوں میں سنانے کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ اگر ہم ایسی حرکات کو روکیں، دوسروں کو آگاہ کریں، تو ہم سب ایک بہتر پاکستان کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلا موضوع کون سا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تھی آج کی قانونی رہنمائی، اب کے اپنے وکیل راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور قانونی سچائی کے ساتھ۔